السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنازہ یغسلوه بماء وسدر. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جنازے کے متعلق بہت ہی بنیادی اور ضروری باتیں، خاص طور سے غسل کے تعلق سے میت کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے تعلق سے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے اصرار کیا کہ اس پر کچھ باتیں ذکر کی جائیں اور بیان کی جائیں، تاکہ جو احباب کفن اور غسل کا فریضہ انجام دیتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے اور سنت کے مطابق یہ کام ہو سکے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو وجود بخشا ہے. ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. جو اس دنیا پہ، اس ارض پر آئی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، جن کو بہترین مخلوق کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا نظام اور اصول مقرر فرمایا ہے گزرنا زندگی کا، اور زندگی کے ختم ہونے کے بعد ان کی دوسری زندگی کے لیے تیاری کا. انہی میں سے ایک آدمی کی وفات جب ہو جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جنازے کو غسل دینے کی ذمہ داری، کفن اور دفن کی ذمہ داری، اور اسی طرح سے نماز جنازہ کی ذمہ داری خاص طور سے ان کی ہوتی ہے جو اہل خانہ میں سے ہیں اور سنت کے جانکار ہیں. غسل کی سنت کے، جنازے کی سنت کے، دفن اور کفن کی سنتوں کے جانکار ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لہذا اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جنازے کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ واجب ہے. عام انسانوں کو غسل دینا، جن کی وفات ہو چکی ہے سوائے شہید کو چھوڑ کر، واجب ہو جاتا ہے ان کو غسل دینا. لہذا غسل کی جو کیفیت ہوگی، تو غسل کتنی مرتبہ دیا جائے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے. تعدد میں کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے انشاءاللہ. اب یہاں غسل تو دینا ہے، کتنی مرتبہ دینا ہے یہ ہم کو معلوم ہو گیا. اب اصل چیز ہے غسل کون دے گا. غسل، میت کو غسل دینے کا مستحق زیادہ کون ہے، حقدار کون ہے. تو اس سلسلے میں واضح بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ میت کو غسل دینے کے لیے سب سے بہترین اور افضل بات یہ ہے کہ اس کے اہل خانہ، اس کے اقارب، میت کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ میت کو غسل دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے غسل دیا وہ آپ کے اقارب میں سے تھے. فضل، قسم، عباس رضی اللہ عنہم، ان سارے لوگ آپ کے اقارب میں سے تھے، آپ کے قریبی لوگوں میں سے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے. لہذا افضل اور بہترین چیز یہ ہے کہ میت کے رشتہ دار، میت کے قریبی جو ہیں وہ میت کو غسل دیں. کہیں دوسری طرح سے آدمی نہ بلایا جائے، کچھ مخصوص لوگوں کو نہ بلایا جائے کہ یہی لوگ میت کو غسل دیں گے. یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور خود تیار ہونا چاہیے اپنے مردوں کو غسل دینے کے لیے. کیوں؟ اس میں حکمت ہے.
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو جب روح نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات پیشاب کے راستے سے، پاخانے کے راستے سے کچھ گندگیاں نکل آتی ہیں، اور کچھ بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کہیں کالا پڑ جاتا ہے، کہیں اور زخم ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. فجعلتو، اور بعض صحابہ کہتے ہیں فجعلتو، تو میں انظرو ما یکون من المیت، کہ میت کو جو ہوتا ہے جو تبدیلی ہوتی ہے میں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول وسلم پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی. حضرت علی کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تبدیلی ہوئی، کہتے ہیں کچھ نہیں. اللہ کے رسول زندگی کی حالت میں بھی اور حالت موت میں بھی کانا طیبا حیا ومیتا، آپ پاک تھے حالت زندگی میں بھی اور حالت وفات میں بھی، یعنی آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے، جب وہ تبدیلی دوسرے لوگ دیکھیں گے، غیر لوگ دیکھیں گے، جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ غسل دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آدمی دوسروں کے سامنے اس کو بیان کریں کہ فلاں کو ایسا تھا، ہم لوگ غسل دے رہے تھے، ایسا تھا، یہ ایسا نکل آیا تھا، یہ پھوڑا تھا، ادھر یہ تھا، ادھر یہ تھا. اور جب گھر والے غسل دیں گے، اس کے رشتہ دار غسل دیں گے تو اس کو چھپا لیں گے، کیونکہ یہ عیب سب شمار کیا جاتا ہے. لہذا افضل بات اور بہترین بات یہ ہے کہ میت کو وہی لوگ غسل دیں جو اس کے اہل خانہ میں سے ہیں، اس کے رشتہ دار میں سے ہیں، اور وہ سنت کے جانکار ہیں. اور اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو دوسرے لوگ میت کو غسل دے سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات. اب تیسری بات یہ ہے کہ غسل دینے کی کیفیت کیا ہوگی، غسل کیسے دیا جائے گا، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنا غسل کرتے ہیں اسی طرح میت کو غسل دینا ہے. سب سے پہلے میت کی شرمگاہ کو یعنی کمر سے نیچے صابن لگا کے یا اور جو دوسری چیزیں ہیں جس سے صفائی ہو جاتی ہو ان چیزوں کو استعمال کر کے پہلے شرمگاہ دھل دینا چاہیے. اور اس کے بعد میت کو وضو کرانا چاہیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، یعنی پہلے اس کے ہاتھ کو دھل دیا، اس کے ہتھیلی کو دھل دیا جائے، اور ناک اور منہ میں کلی کرا لیا جائے، پھر چہرے کو دھل دیا جائے، پھر ہاتھ، اس کے بعد پیر دھل دیا جائے ممکن ہو تو. پہلے وضو کا جو طریقہ ہے اس طرح کرا لیا جائے. پھر اس کے بعد داہنی طرف 3 لپ یا 3 مگ جس سے بھی نہلا رہے ہیں اس طرف پانی ڈال دیا جائے 3 مرتبہ. پھر بائیں طرف پانی ڈال دیا جائے 3 مرتبہ. اس کے بعد سر پر سے جس طرح چاہیں جیسا اس کو غسل دلائیں. یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا ابدأن بمیامینہا، کہ تم لوگ ان کے داہنے جانب سے شروع کرو، داہنے جانب سے شروع کرو. اور یہ فرمایا مواضع الوضوء منہا، اور داہنے جانب میں بھی ان وضو کے جگہوں سے شروع کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح ہے، صاف ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیسے شروع کرنا ہے. لہذا جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ پہلے اس کو دھل دیا جاتا ہے، نہلا دیا جاتا ہے، پھر وضو کرایا جاتا ہے، پھر غسل دیا جاتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. جو طریقہ حدیثوں میں موجود ہے اس طریقے کو میت کے غسل میں اپنانا چاہیے اور یہی بہتر طریقہ ہے. لہذا اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں غسل دینے میں رائج ہیں کہ فلاں طرح کا مسالہ چاہیے، یہ مسالہ ہے، یہ رنگ ہے، یہ فلاں چیز ہے. ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو آدمی مشقت میں، پریشانی میں ڈال رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو جمع کرنے میں. ادھر بالکل ضرورت نہیں چیزوں کی. جو حکم ہے یغسلوہ بماء وسدر، پانی سے، بیری کے پتوں سے، گرم پانی سے، بہت زیادہ گرم بھی پانی نہ ہو کہ آدمی جس سے ایک زندہ آدمی جو ہے بحیات ہے اس کو غسل دیا جائے تو اس کا چمڑا جل جائے تو کیا میت کو عذاب دیں گے؟ میت کو تکلیف دیں گے؟ بالکل نہیں. عام نارمل پانی جیسا رہتا ہے آدمی اس طرح سے میت کو غسل دے، اور وہی صابن ہے یا کوئی سی چیز جس سے جسم کی بدبو زائل ہو جائے. اور آپ کا جو حکم ہے کہ اس میں کافور ملا لیا جائے آخری حصے میں، خاص طور سے آخری مرتبہ نہلا رہے ہوں تو کافور کا کچھ ٹکڑا کافور ملا لیا جائے تاکہ وہ مکمل طریقے سے بدن صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی گندگی اور بدبو نہ رہے. یہ اصل طریقہ ہے. اور بلا طرح کے تکلفات اور تصنعات سے آدمی کو بچنا چاہیے. بہت سارے لوگ تو غسل دیتے وقت اس طرح اس کا پیٹ دباتے ہیں، اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ پیٹ جو فرمان ہے آپ نے اشارہ دیا کہ تھوڑا سہلا دیا جائے کہ پیٹ میں کچھ ہو تو نکل جائے، بس کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. بلا وجہ کے تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے.
لہذا میت کو غسل دینے کا وہی طریقہ ہے جو ہم عام طور پر غسل کرتے ہیں، اسے جنابت کا غسل ہے. یہ ساری چیزیں جیسے ہم غسل کرتے ہیں، لہذا اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو غیر شرعی ہیں، بدعات میں سے، خرافات میں سے ہیں، ان سے مکمل طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان کے ذریعے سے، اپنی خدمات کے ذریعے سے سنت کو فروغ دے سکیں اور سنت پر لوگوں کو چلنے کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں. لہذا ہمارا طریقہ، ایک مسلمان کا طریقہ، ایک موحد کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ سنت کے مطابق اس کے سارے اعمال ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام اعمال کی سنتوں اور اس کے فرائض، اس کے واجبات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے جنازے کے سلسلے میں جو بہت ساری بدعتیں رائج ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.